بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک سے لے کر ذی الحجہ تک کے ایام اللہ تعالیٰ نے ایسے عبادتوں کے لیے مخصوص فرمائے ہیں جو خاص انہی ایام میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ روزوں کے لیے مقرر، تراویح کے لیے مقرر، اور انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ شوال کا مہینہ اس کے بعد آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شوال کے جو 6 روزے رکھیں گے اللہ تعالیٰ اسے سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اسی شوال کے مہینے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اور اسی مہینے میں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ اس کے بعد اگلا مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، یہ اشہر حج میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ طیبہ کے قیام کے دوران حج کے علاوہ 4 عمرے ادا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ 4 عمرے ذی القعدہ کے مہینے میں ادا فرمائے ہیں، اس لیے اس ماہ کو بھی تقدس حاصل ہے۔ اس کے ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ تو بہت فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر خود حج کے کام انجام دیے جاتے ہیں، حج کی باتیں کی جاتی ہیں، اور شروع کے 10 ایام کی بہت فضیلتیں ہیں۔ قرآن میں اس کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتوں کی۔ میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے حج کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ حج کا مہینہ، یہ حج اسلام کے ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے، ایک بنیادی چیز، اہم رکن ہے 5 ارکانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے عبادت کے لیے مختلف طریقے تجویز فرمائے ہیں، اور ہر طریقہ نہائی شان رکھتا ہے۔ نماز کی جیسے الگ شان ہے، روزے کی الگ شان ہے، جیسے زکوٰۃ کی الگ شان ہے، ایسے حج کی بھی ایک الگ شان ہے۔ عام طور پر عبادتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک عبادت بدنیہ ہے، جو بدن سے تعلق ہے، جو بدن سے ادائیگی ہوتی ہے، جیسے نماز ہے، یہ بدن سے تعلق ہوتی ہے، بدنی عبادت ہے۔ دوسری عبادت مالیہ ہے، جس میں بدن داخل نہیں ہے لیکن اس میں مال، پیسہ داخل ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، قربانی ہے۔ اور تیسری عبادت جس میں بدن بھی داخل ہے اور مال، پیسہ بھی اس میں داخل ہے، جیسے حج کی عبادت ہے۔ حج کی عبادت جس کے اندر بدن بھی خرچ ہوتا ہے اور انسان کا، بندے کا مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ حج کی عبادت کے اندر یہ بدن اور مال سے مرکب ہے، دونوں سے مرکب ہے۔ حج کی عبادت کے تعلق سے بہت سے احادیث ہے، فضیلتیں ہیں، بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ ایک حج کی عبادت میں ایک ایسا عاشقانہ پائی جاتی ہے، عاشقانہ شان پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حج کی عبادت میں ایسے ارکان رکھے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق کا اظہار ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ حج کی عبادت کے لیے آتے ہیں، طواف کے لیے آتے ہیں، کہیں بہت دور دور سے دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں، کہیں کالے ہوں گے تو کہیں گورے، کہیں بلند قامت لمبے انسانوں کا قافلہ ہوگا تو کہیں چٹے گورے پستخط انسانوں کا سیلاب نظر آئے گا، اور کالوں میں بھی مختلف ڈیزائن، اور ہر ڈیزائن کا اپنا ہی انداز ہوگا۔ اسی طرح عرب کے، عجب کے لاکھوں انسانوں کا سمندر، ہر رنگ برنگے موتی، ہیرے اور خوبصورت، مگر ہر ایک سے الگ، چہرے الگ الگ، مختلف نقشہ الگ، ہر ایک کی زبان الگ، ہر ایک کے انداز الگ، بولی الگ، الگ الگ طریقے، عجیب منظر ہوگا وہاں پر، ہر چیز الگ الگ نظر آئیں گے۔ اس ذات باری تعالیٰ کے قربان جاؤں گے، الگ الگ ایسے نقشے بنائے ہیں، مجال ہے کہ ایک نقشہ دوسرے نقشے سے ملتا ہو نہیں۔ وہاں پہ امیر بھی آ رہے ہیں، غریب بھی آ رہے ہیں، موٹے پتلے بھی آ رہے ہیں، لمبے چوڑے گڈھے بھی آ رہے ہیں،
ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں، ہر ایک عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ آتے ہیں، ہر ایک جو بھی آتے ہیں ہر ایک کا عمل ایک ہی ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ مالدار اپنے علاقے کا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی آتا ہے، تو فقیر بھی آتا ہے، ایک ہی چادر اور ایک ہی کپڑوں پر آتے ہیں، اور سب کا ایک ہی حکم پر عمل کرتے ہیں، امیر غریب فقیر ان پڑھ جاہل پڑھا لکھا عالم، ہر ایک عجیب منظر وہاں پہ نظر آئے گا، عظیم منظر رہے گا۔ حج کیا ہے؟ حج نام ہے ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا، حج نام ہے اسماعیل علیہ السلام کی وفاؤں کا، حج نام ہے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے چہیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دعاؤں کا۔ یہ ادائیں کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ وفائیں کس کی؟ اسماعیل علیہ السلام کی۔ یہ دعائیں کس کی؟ حاجرہ علیہ السلام کی۔ یہی ادائیں حج بن گئی، یہی وفائیں حج بن گئے، یہی دعائیں حج بن گئے۔ حج کس پر فرض ہے؟ کن لوگوں پر فرض ہے؟ ہر وہ شخص پر فرض ہے، ہر وہ شخص جس کے پاس اتنا مال ہو، اتنا پیسہ ہو، جو صاحب استطاعت ہو، جو حج پر جانے کی سواری کا انتظام کر سکے۔ فقہاء کرام نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس اتنا مال، اتنا پیسہ ہو کہ جو وہ حج پر جا سکے، حج پر جا کر وہاں پر اپنے رہنے کھانے پینے کا انتظام کر سکے، اور اپنے اہل عیال بھی بچے جس کو یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں، وہ حج سے واپس آنے تک ان کے کھانے پینے کا انتظام کر سکے، ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے، حج فرض ہے۔ لیکن ہم لوگ حج کی عبادتوں کے لیے ایسے شرطیں اپنے اوپر عائد کر لی ہے، ایسے پابندیاں اپنے اوپر لگا لی ہے جس کی شریعت پہ کوئی اثر نہیں ہے، شریعت کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے، اپنی طرف سے یہ شرطیں عائد کر لی ہے کہ جب تک ہم دنیاوی مقاصد کو پورا نہ کر لیتے، جب تک اس وقت تک ہمیں حج نہیں کرنا چاہیے، جب تک ذاتی گھر بنا لیتے نہیں، جب تک مکان بنا کے اپنے ذاتی گھر میں جاتے نہیں، اس وقت حج نہیں کرنا چاہیے، یا بیٹوں کی شادی نہیں کرتے اس وقت حج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ جس کے پاس اتنا مال پیسہ ہو کہ وہ حج پر جا سکتا ہے تو اس کو حج پر جانا ضروری ہے، واجب ہے، اور یا اس کی ملکیت میں اتنا سونا زیور ہے کہ اگر اس کو فروخت کر دے، بیچ دے اس سونے کو زیور کو، تو اس کے بعد اتنی رقم وصول ہو جائے گی جن کے ذریعے سے وہ حج کو جا سکتا ہے، تب بھی حج فرض ہو گیا اس کے اوپر۔ لہذا حج فرض ہو جانے کے بعد اس کو کسی چیز کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم والدین کو حج نہ کرا دیں اس وقت ہمیں حج نہیں کرنا چاہیے، درست نہیں ہے۔ یہ اتنا عام ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر والدین سے پہلے اگر ہم حج کر لیں گے تو ہمارا حج قبول نہیں ہوگا۔ یہ جہالت کی بات ہے، جہالت ہے۔ ہر انسان پر اس کا فریضہ الگ ہے۔ جیسے ماں باپ اگر نماز نہیں پڑھتے تو اس کے بیٹے سے نماز ساقط نہیں ہوتی، معاف نہیں ہو جاتی بیٹے سے نماز۔ اس کے بیٹے کے بارے میں، نماز کے بارے میں اس کے بیٹے سے بھی الگ سوال ہوگا، اور اس کے ماں باپ سے بھی نمازوں کے بارے میں الگ سوال ہوگا۔ ایسے ہی حج کا معاملہ ہے کہ حج ماں باپ پر فرض نہیں، کوئی بات نہیں، ماں باپ حج نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ پر حج فرض ہو گیا تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ حج کرنا آپ کے اوپر لازمی واجب ہے، آپ حج کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ پہلے والدین کریں، پہلے وہ کریں گے پھر خود میں کروں گا، ایسا نہیں، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ ہمیں سے بہت سے مسلمان تو ایسے ہیں جو اپنی ضروریات کے لیے کاموں کے لمبے سفر تو کرتے ہیں، اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پر حاضری دے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخت وعید بیان فرمائے کہ اللہ کے نبی نے کہ اگر جو صاحب استطاعت ہو، جو حج پر جانے کی اس کے پاس استطاعت ہے، اس کے باوجود وہ حج پر نہ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پھر اس کی کوئی مجھے پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ اکبر! یہ اتنی معمولی نہیں ہے بات، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی سخت وعید بیان فرمایا اللہ کے نبی نے، اگر حج فرض ہو جانے کے بعد اگر وہ حج کو نہ جائے اور مر جائے
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، کوئی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو یہ معاملہ اتنا معمولی نہیں ہے کہ انسان اس فریضے کو ٹالتے رہے، سوچتے رہے کہ جب فرصت مل جائے گی، موقع مل جائے گا، جا کے حج کر لیں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، یہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بوڑھے لوگ جا کے حج کریں گے، جوانی میں بوڑھا ہو کر جا کے کریں گے۔ جوانی میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو حج تو بوڑھوں کا کام ہے۔ جب مرنے کا وقت قریب آ جائے گا، جب جا کر حج کریں گے۔ یاد رکھنا یہ شیطانی دھوکہ ہے، شیطانی دھوکہ۔ جب بندہ انسان جب بالغ ہو جائے، جب صاحب استطاعت ہے، پیسہ ہے، حج اس پر فرض ہو گیا، تو وہ جا کر حج ادا کرنا ضروری ہے۔ اس حج کے فریضے کو انجام دینا واجب ہے، بلا تاخیر کرے گے۔ کہ یہ انسان کی زندگی کا کیا پتہ، بوڑھے ہوئے تک زندہ رہے گا، یہ کس کو بھروسہ ہے؟ بوڑھے ہوئے تک بھی ہم زندہ رہیں گے؟ اصل حقیقت میں تو جوانی میں، یہ حج کی بات جوانی میں ہے۔ جب جوانی میں انسان قوت رہتا، مضبوط رہتا، تندرست رہتا، صحت مند رہتا، اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے آسان رہتا، جلدی چلنا دوڑنا اس کے لیے آسان رہتا، طاقت رہتی، تو جوانی میں یہ حج کی مشقت کو آسانی کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے۔ بوڑھا ہو کے کیا کر سکتا ہے؟ عمرے، جس وقت میں عمرے گیا تھا، میرے ساتھ میں نے نوجوانوں کو دیکھا، دونوں وہ بس ایک سائڈ 2 چکر لگا کر وہاں بیٹھ جاتے تھے، پھر 5-10 منٹ کے پھر ایک چکر لگاتے تھے۔ یہ جوانوں کا یہ حال ہے آج کے۔ بوڑھے ہم پر جا کریں گے جب چلنے صحیح سے ڈھنگ سے نہیں آتا، گھٹنوں میں درد رکھ لگ کر، تو یہ جوانی کی بات ہے۔ جوانی میں اگر پیسہ مل گیا، صاحب استطاعت ہے، تو حج جوانی میں کرنی چاہیے۔ اللہ کو جوانی کی بات بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہ سوچنا کہ بڑھاپے میں حج کریں گے تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ ہمارے ذمہ بہت سارے کام ہیں، کہ بیٹوں کی شادی کرنا ہے، گھر بنانا ہے، بیٹیوں کی شادی کرنا ہے، تو اگر ہم یہ رقم کو، یہ پیسوں کو حج میں خرچ کر دیں گے تو پھر کیسے ہم شادیاں کریں گے، کیسے ہم کیا مکان بنائیں گے؟ یہ تو یہ خیالات بالکل، یہ سوچ بالکل غلط ہے، فضول خیالات، فضول سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج میں ایک خاصیت یہ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حج ادا کرنے والے کے نتیجے میں آج تک کوئی انسان، کوئی شخص مفلس فقیر نہیں ہوا۔ یشہدوا منافع لہم، تاکہ ہم نے حج فرض کیا ہے تاکہ آنکھوں سے حج کے فائدے دیکھیں جو ہم نے اس کے اندر رکھے ہیں۔ حج کے بے شمار فائدے ہیں، اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ رزق میں برکت، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں۔ بے شمار فائدے ہیں۔ ایک تو برکت عطا فرماتے ہیں رزق میں۔ حج کا سلسلہ ہزاروں سال سے جاری ہے، چلا آ رہا ہے۔ آج تک کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جسے یہ کہا جائے کہ یہ حج میں پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے یہ مفلس ہو گیا، فقیر ہو گیا۔ ہاں، البتہ آپ کو یہ بھی ایسے انسان بہت مل جائیں گے جو حج پر جا کے آنے کے بعد ان کے رزق میں برکت آ گئی ہے، جس میں ان کے وسعت، خوشحالی زندگی آ گئی ہے، رحمتوں والی زندگی، عزت والی زندگی آ گئی ہے۔ آپ کو ایسے لوگ انسان مل جائیں گے۔ آپ کو کوئی انسان یہ نہیں ملے گا کہ حج پر جانے کی وجہ سے، حج پر پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے مفلس ہو گیا، فقیر ہو گیا۔ اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حج کے انوار برکت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ